بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عمران یعقوب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، 2-3 دن سے پاکستانی سیاست میں ایک بوچال آیا ہوا ہے، اور وہ بوچال کیوں آیا؟ اس لیے کہ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے ایک انٹرویو دیا ہے جیو ٹی وی کو، انٹرویو دیتے ہوئے شاہ زیب خانزادہ کو۔ اس میں انہوں نے اتنے انکشافات کیے ہیں کہ جو ہر وقت اب زیر بحث ہیں، موضوع بحث ہیں، اور اس پہ انہوں نے عمران خان صاحب کے اور ان کی جو کچن کیبنٹ ہے، شہزاد اکبر صاحب اور اعظم خان صاحب اور دوسرے فروغ نسیم صاحب اور کچھ اور لوگوں کے نام لے کے ان پہ الزامات عائد کیے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے ان پہلوؤں پہ بات کریں کہ جو ابھی تک میڈیا میں ڈسکس نہیں ہو سکے اس موضوع کے حوالے سے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل عمران یعقوب خان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کیوں بشیر میمن صاحب نے یہ کیا اور بشیر میمن صاحب کو ضرورت کیوں پیش آئی اس کام کی، اس انٹرویو کی۔ تو ہمارے واقفہ نہال کے مطابق شاہ زیب خانزادہ کافی عرصے سے اس کوشش میں تھے کہ وہ بشیر میمن کا انٹرویو کریں، اور بشیر میمن صاحب نجی محفلوں میں کئی دفعہ اور اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ کئی دفعہ اس طرح کی باتوں کا اظہار بھی کر چکے تھے، اور کچھ لوگوں کو، کچھ دوستوں کو وہ ان میں سے بہت سی باتیں پرائیویٹ محفلوں میں، نجی محفلوں میں سنا بھی چکے تھے۔ لہٰذا جب یہ خبر صحافیوں تک پہنچی، شاہ زیب خانزادہ تک بھی پہنچی، بلکہ شاہ زیب خانزادہ سے اوپر بھی لوگوں تک پہنچی، تو یہ طے کیا گیا کہ بشیر میمن صاحب کو اس انٹرویو کے لیے راضی کیا جائے۔ اس انٹرویو کے لیے راضی کرنے کے لیے بشیر میمن صاحب کو سے رابطے شروع کیے گئے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بشیر میمن صاحب یہ انٹرویو دینے کے لیے راضی ہو گئے۔ جب یہ انٹرویو ہوا تو اس میں شاہ زیب خانزادہ نے ان سے مختلف سوالات کیے، جس کے جواب میں بشیر میمن نے یہ کہا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں بلا کر ان کو یہ کہا کہ آپ نواز شریف کے حوالے سے، مریم نواز کے حوالے سے، اور پھر خواجہ آصف کے حوالے سے، اسی طرح پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں جن میں خورشید شاہ صاحب کا نام ہے، نفیسہ شاہ صاحبہ کا نام ہے، ان سب کے حوالے سے نہ صرف یہ کہا کہ ناجائز پرچے دیے جائیں، ان پہ منی لانڈرنگ کے پرچے دیے جائیں، بلکہ ان کو سخت سزائیں دلوائی جائیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق شاہ زیب خانزادہ کے انٹرویو میں حالانکہ یہ بات نہیں ہے، لیکن بشیر میمن صاحب نے اپنے کچھ دوستوں کو یہ بھی بتایا کہ جس دن وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی تو اس پہلی ہی ملاقات میں بشیر میمن سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ بشیر، ہم نے نواز شریف اور آصف زرداری کو نہیں چھوڑنا، ہم نے ان سے لوٹی ہوئی رقم واپس لانی ہے، تو یہ سارا کام آپ نے کرنا ہے۔ بشیر میمن صاحب کے مطابق انہوں نے کہا کہ جناب، میں قانون اور قاعدے کے مطابق، آئین کے مطابق جو کام ایف آئی اے کا ہے وہ کر سکتا ہوں، لیکن جو ایف آئی اے کا کام نہیں ہے، جو نیب کے کرنے والے کام ہیں، وہ ایف آئی اے کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے۔ جس پر وزیر اعظم نے ان سے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گا، جب میں تم سے کہہ رہا ہوں تو تم کیوں نہیں کرتے؟ تو وزیر اعظم کا جو پہلے دن سے یہ خیال تھا کہ بشیر میمن سے اور ایف آئی اے سے وہ کام کروائیں۔ اس پہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی وزیر اعظم یہ ارادہ کر لے کہ اس نے کرپٹ لوگوں کو اندر کرنا ہے، ان سے لوٹی ہوئی دولت واپس لانی ہے، تو یہ کوئی غیر قانونی یا غیر اخلاقی کام نہیں ہے۔ لیکن ہر قانونی کام کو قانونی طریقے سے کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور قانون کے دائرہ اختیار میں رہ کر کیا جائے تو پھر قرار واقعی سزا بھی ملزم کو مل جاتی ہے۔ ان سیاستدانوں کے حوالے سے ابھی تک کوئی چیز اس طرح کی نہ تو ادارے ثابت کر سکے، نہ ان سے کوئی چیز برآمد کی جا سکی۔ لہٰذا اگر ان کے خلاف کیسز اتنے ہی مضبوط ہوتے تو پھر شاید بشیر میمن بھی اس بات پہ اعتراض نہ کرتے اور یہ ساری چیزیں ہو جاتی۔ وزیر اعظم عمران خان کے ان سارے معاملات پہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بشیر میمن نے یہ اپنے انٹرویو میں یہ ساری باتیں کی تو اس وقت تک حکومتی ٹیم پہ کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے بیٹے 2 نمبر گھی بناتے ہیں، یا ان کی آئل ملیں، یا ان کی منی ٹریل کیا ہے۔ آج جیسے یہ انٹرویو ہوا تو اس کے بعد اب شہباز گل صاحب نے بھی پریس کانفرنس کر دی ہے کہ جناب وہ اپنے بیٹوں کی آئل ملوں کی منی ٹریل دیں، وہ اپنے بیٹوں کے حوالے سے بتائیں کہ وہ انہوں نے کاروبار کے لیے پیسے کہاں سے لیے اور 2 نمبر گھی وہاں پہ کس طرح سے بنتا۔ تو یہ ساری چیزیں سارے معاملے کو مزید مشکوک بنا دیتی ہیں۔ لہٰذا
سیاسی مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیوں نہ اس معاملے میں ایک کمیٹی بنائی جائے، اور اگر کاوہ موسوی جو کہ ایک غیر ملکی تھا، اس کے کہنے پہ، اس کے الزامات پہ ایک کمیٹی بنائی جا سکتی تھی، تو پھر بشیر میمن جو کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے سربراہ رہے ہیں، گریڈ 22 کے پولیس افسر رہے ہیں، ان کے الزامات، اتنے سنگین الزامات جو انہوں نے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم کے حوالے سے ایک پوری چارج شیٹ پیش کی ہے، ان کی تحقیقات کے لیے کیوں ایک جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جاتا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف ہو سکے، سامنے آ سکے، اور عوام کو یہ پتہ چل سکے کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے۔ بشیر میمن صاحب کے اس سارے معاملے کو لیا جائے تو وزیر اعظم کی ٹیم کے حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون شاید یہ سارا مینیپولیٹ کر رہی ہے، اور مسلم لیگ نون کے امام پہ بشیر میمن کر رہے ہیں، لیکن اس سارے معاملے میں اگر تھوڑی سی تحقیقات کریں تو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ بشیر میمن تو پنجاب میں کہیں ایک دن بھی ان کی سروس نہیں رہی، تو اس لیے مسلم لیگ نون والا جو فیکٹر ہے اس کی بھی تحقیقات اگر ہونا ہے تو حکومت نے ہی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ پرائیویٹ طور پہ کوئی بھی اس معاملے میں نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن سیاسی مبصرین کے مطابق یہ سارا معاملہ اس طرف جا رہا ہے کہ جو مستقبل میں ایک انارکی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اگر ماضی میں ہم جائزہ لیں تو جس طرح سے 90s میں حکومتیں جاتی رہی ہیں اور جس طرح سے ماضی میں اسمبلیاں توڑی جاتی رہی ہیں، تو اس میں جو چارج شیٹ بنائی جاتی تھی، بشیر میمن صاحب کے تمام سوالات بھی ان سے ملتے جلتے ہی ہیں، تو کہیں کیا اس سارے معاملے میں پیچھے کو طاقتور تو شامل نہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف بھی ایک کیس بلڈ کیا جائے؟ اس کے علاوہ ناظرین یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بشیر میمن صاحب کے الزامات سچ ثابت ہوئے تو پھر عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم جو ہمیشہ سے اس اخلاقی برتری کا اپنے طور پہ ثبوت دیتے رہے ہیں کہ جناب ہم کرپشن کے خلاف ہیں اور ہم ناجائز طور پہ افسروں کو کام کہنے کے خلاف ہیں اور ہم کسی بھی ناجائز کام میں، غیر قانونی کام میں کبھی بھی ملوث نہیں ہوتے، تو ان کا بیانیہ اور تحریک انصاف کا بیانیہ وہ کس طرح سے آگے چلے گا اور وہ اگلے الیکشن میں عوام کے پاس کیا نعرہ لے کے جائیں گے؟ ناظرین یہاں اس حوالے سے غور طلب بات یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی ساری ٹیم جس پہ بشیر میمن نے یہ الزام لگائے ہیں، اب فروغ نسیم صاحب کی طرف سے اور شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے ان کو قانونی نوٹس بھی بھجوایا جا چکا ہے، تو کیا بشیر میمن اب اس کو ثابت کر پائیں گے؟ کیا عدالت میں وہ ثبوت پیش کر دیں گے جس سے یہ بات ثابت ہو سکے کہ انہوں نے جو سنگین الزامات لگائے ہیں وہ واقعی درست ہیں یا غلط؟ ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل عمران یعقوب خان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔